اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز ہمارے لیے ایسے ہی ضروری ہے جیسے ہر انسان کو سانس لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی نعمت سے آشنا کرے۔ آج میں سورہ نمل پیش کروں گا، یہ 19ویں پارے کے اندر ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال معجزات عطا فرمائے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا اور ان کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو جناب داؤد علیہ السلام کا علم اور حکمت کے اختیار سے وارث بنایا۔ ان کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جنات، انسانوں اور ہواؤں پر حکومت دی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کا گزر چیونٹیوں کی وادی سے ہوا تو چیونٹیوں کی سردار نے باقی چیونٹیوں سے کہا، چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام ہمیں اپنے قدموں تلے رونت دیں اور ان کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے عاجزانہ انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ہے میرے پروردگار، جو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر انعامات کیے ہیں، مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو نمل کا معنی ہے چیونٹی، تو ان سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب سلیمان علیہ السلام کے دربار کی ایک کیفیت کا بھی ذکر کیا کہ جناب سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں جلوہ فروز تھے کہ آپ نے دربار ہدہد کو غائب پایا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو میں اس کو شدید عذاب دوں گا، اس کو ذبح کر دوں گا۔ کچھ دیر بعد ہدہد آیا تو اس نے کہا، جناب سلیمان علیہ السلام، آج دربار کی طرف سے آتے ہوئے میرا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نعمتیں حاصل کی ہیں اور ان پر ایک عورت حکمران ہے۔ جو قوم کی بد نصیبی یہ ہے کہ وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے جبکہ انہیں اللہ کی پوجا کرنی چاہیے۔ جناب سلیمان علیہ السلام اس ملکہ کے نام خط لکھتے ہیں۔ ملکہ خط کو پاتی ہے تو جناب سلیمان علیہ السلام کو تحفے طائف بھجوا دیتی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام تحفوں کو دیکھ کر کہتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ان تحفوں سے بہت بہتر ہے جو ملکہ نے ہمیں بھجوائے ہیں۔ آپ اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کو تخت سمیت میرے دربار میں لے آئے۔ اس پر ایک بہت بڑے جن نے کہا، میں دربار کے برخاست ہونے سے پہلے ملکہ کو تخت سمیت یہاں لا سکتا ہوں۔ اس پر ایک ایسا شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اللہ کے اسماء اعظم کا علم رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا، ملکہ کے تخت کو آپ کے پہلو بدلنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ آنن فانن ملکہ تخت سمیت وہاں آ گئی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تخت میں تبدیلی کر کے ملکہ سے پوچھا، کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ جواب میں ملکہ نے کہا، ہاں یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس کے بعد جناب سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو اپنے محل میں ایک خاص حصے میں آنے کی دعوت دی اور اس حصے کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، لیکن دیکھنے والی آنکھ کو پانی محسوس ہوتا تھا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کو شیشے کے فرش پر گزرنے کے لیے کہا تو ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اوپر اٹھا لیا تاکہ کہیں اس کی ٹانگیں گیلی نہ ہو جائیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا، ملکہ فرش شیشے کا بنا ہوا ہے۔ انہوں نے ملکہ کو جتلایا کہ تم پانی اور شیشے میں فرق نہیں کر سکتی۔ جناب سلیمان علیہ السلام ملکہ کو بتا رہے تھے، اسی طرح تم سورج کی روشنی اور اللہ تعالیٰ کے نور میں بھی فرق نہیں کر سکتی۔ ملکہ نے اعلان کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر جو ظلم کیا اور سلیمان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔
یہ واقعہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہمیشہ دین کی دعوت حکمت اور دانائی سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 20ویں پارے کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ اپنی قوت تخلیق اور توحید کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا اور آسمان سے پانی اتارا جس کی وجہ سے مختلف قسم کے باغات اگتے ہیں، اور فرمایا کون ہے جس نے زمین کو قرار دیا اور اس میں پہاڑوں کو لگایا، معاف کرنا، اور اس میں نہروں کو جاری فرمایا۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی اللہ ہے؟ مزید کہا اللہ کے سوا کون ہے جو بے قراری کی حالت میں کی گئی دعاؤں کو سننے والا ہو، جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو دور فرمانے والا ہو، اور اللہ کے سوا کون ہے جو خشکی اور رات کی تاریکیوں میں انسانوں کی رہنمائی فرمانے والا ہو، اور کون ہے جو خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجنے والا ہو، اور کہا کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے جو تخلیق کا آغاز کرنے والا ہو اور دوبارہ اس کو زندہ کرنے والا ہو، اور کون ہے جو زمین اور آسمان سے رزق عطا فرمانے والا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو سناؤ اگر تم سچے ہو۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ السلام سے کہا آپ کہہ دیجئے کہ زمین اور آسمان میں چھپی ہوئی چیزوں کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کافروں کے غلط عقیدہ کا بھی ذکر کیا۔ کافر یہ کہتے تھے کہ جب ہم اور ہمارے آبا مٹی ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ مٹی سے نکالا جائے گا؟ یہ وعدہ جو ہم سے اور ہمارے آبا و اجداد سے کیا گیا، اور یہ صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ انسان بنیادی طور پر بڑا کوتاہ بین ہے، اور وہ صرف اس بات پر یقین رکھتا ہے جو اس کو نظر آتی ہے، اور مستقبل کے اور ان حقائق کو نظر انداز کر دیتا ہے جن کو وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ بعض لوگوں کو موت کا بھی یقین نہیں ہوتا، حالانکہ موت تو ہر ذی روح کو آنی ہوتی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو ہر شخص صدمے اور غم کا شکار ہو جائے گا، سوائے اس شخص کے جسے خود اللہ تعالیٰ اپنے غم سے محفوظ فرمائے۔ اور کہا کہ جن پہاڑوں کو تم زمین پر ٹکا ہوا دیکھتے ہو یہ اس دن اس طرح چلنا شروع ہو جائیں گے جس طرح بدلیاں چلتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنے بچوں کو عربی زبان سکھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اللہ حافظ۔